السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عاطف سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام، انتہائی عزت کے لائق، ادب کے لائق، احترام کے لائق ہمارے استاد محترم مولانا شاکر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی شادی کی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں شادی کے بعد؟ الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہا ہوں، اور ویسے بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو نکاح ہوتے ہیں وہ انسان کا آدھا ایمان مکمل کر دیتے ہیں۔ استاد محترم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں جن کی داڑھی ہوتی ہے، جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، ان سے شادی کرنے میں احتیاط کرتے ہیں لوگ، تو آپ کو ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ میں مولوی ہوں، داڑھی ہے، کوئی مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور سرکار کا فرمان ہے، اور ویسے بھی جس گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ہمیشہ شروع سے دیندار ایک گھرانہ ہے، اور میرا سسر جو گھرانہ ہے وہ بھی مکمل دیندار ہے۔ چار میرے سال ہیں، وہ چاروں حافظ قرآن بھی ہیں، دو عالم دین ہیں۔ میرے سسر بذات خود عالم دین ہے، ایسے میرے ساتھ کوئی پریشانی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور میرے لیے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس گھرانے کے ساتھ میرا تعلق جوڑا گیا وہ ایک دیندار گھرانہ ہے۔ اچھا، تو استاد محترم پھر آپ کے نزدیک میں معاشرے میں یہ کیفیت کیوں ہے کہ مولوی حضرات ہیں، ان کی نظر ایسا کیوں دیکھا جاتا ہے؟ تو کیا ان کی مولویوں کی اپنی کوئی غلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ سرکار کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جس وقت نکاح کرو نا تو نکاح ہمیشہ چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: مال کی وجہ سے ہوتا ہے، حسب کی وجہ سے ہوتا ہے، نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے صرف حسب دیکھ کر نکاح کیا وہ بھی ہلاکت میں ہے، جس نے صرف نسب دیکھا وہ بھی ہلاکت میں ہے، جس نے صرف مال دیکھا تو فرمایا یہ تینوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں، وہ بھی ہلاکت میں گئے، اور جس نے دینداری دیکھی وہ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی خیر و برکت ہے، میدان معاشر میں بھی خیر و برکت ہے۔ تو ہمیشہ جس وقت بندہ نکاح کے لیے کوئی شادی کا معاملہ ہو تو ہمیشہ دین کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں ہم یا تو مال دیکھتے ہیں یا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی، اس کا شریعت کا مزاج نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا شریعت کے ساتھ، دین مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کیسے ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ جب ایسا دیکھا نہیں جاتا تو پھر ایسی خرافات کا ان شادیوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے کہ جو بجائے شادی خانہ آبادی کے شانہ بربادی کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹتی ہے۔ اور عمومی طور پر آج اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر تو طلاق کی جو شرح فیصد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مقدم نہیں رکھا، دین کو پس پشت رکھا، جن چیزوں کو مقدم رکھا گئے ان کو مقدم رکھنے کی وجہ سے طلاق کی شرح کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو جب بھی ایسا ہے یہ معاشرے کے غلط المیہ ہے کہ یہ دینداری کی وجہ سے جی مولوی گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا کیا ہے، حالانکہ شریعت یہ ہے کہ بندہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو دین ہمیشہ دنیا کے اندر بھی برکت دیتا ہے، آخرت میں برکت دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کثرت معنی نہیں رکھتی، ہمیشہ برکت جو ہے وہ برکت مقدم ہوتی ہے، ہم کثرت دیکھتے ہیں برکت نہیں دیکھتے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے اس پر رہنمائی فرمائی۔ استاد محترم آپ ٹی ایل پی کے سرگرم کارکن بھی ہیں، ایسا ہے؟ بالکل تو الحمدللہ۔ جب پارٹی کے دھرنوں کے دوران ملک بھر میں کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں، آپ کو بھی رمضان المبارک میں تراویح کے دوران اٹھا لیا گیا، تو ایک مہینہ پورا رمضان المبارک جیل کے اندر رہیں، تو آپ نے ایک رہا آتے ہی اپنے مخالفین کے خلاف دھواں دھار تقریر کر دی، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ڈر بات یہ تھی کہ جس وقت میں پہلے، حالانکہ آج تک زندگی میں نے تھانہ دیکھا نہیں تھا کہ تھانہ کیا ہوتا ہے، اچھا، جیل دیکھی نہیں تھی کہ جیل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس وقت میں، چونکہ جرم کیا تھا، اب جی ناموس رسالت کی بات کیوں کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کی آپ بات کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ سیاست بری چیز نہیں ہے، میرا یہاں سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، سوال یہ ہے کیا سیاست کرنا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو کیا صرف مولوی کے لیے گناہ ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اگر گناہ ہے تو جو مولوی کے لیے گناہ ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے، تو پھر تو دونوں کو جو ہے وہ اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ اگر گناہ نہیں، اگر آپ گناہ نہیں ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ مولوی کو منع کرنے والے؟ سوال یہ ہے کہ جب گناہ نہیں ہے آپ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے لیے گناہ، آپ کے لیے یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ مزاج نہیں۔ جس وقت میں جیل کے اندر گیا تو میرے اوپر ضلع خانہ وال میں سب سے زیادہ FIR تھی، سب سے زیادہ وہاں دباؤ یہ تھا کہ جی آپ لکھ کر دے دیں جی میرا تعلق نہیں ہے، یا لکھ کر دے دیں آئندہ ناموس رسالت کی بات نہیں کریں گے، لکھ کر دے دیں ختم نبوت کی بات کر دیں گے۔ میں نے کہا اگر لکھ کرنا دوں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر ساری زندگی لگ جائے گی، آپ اندر پڑے رہیں گے، دہشت گردی کے FIR ہیں آپ کے اوپر، بغاوت کی ہیں، اشتعال انگیزی کی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کے اندر، تو آپ ساری زندگی، میں نے کہا کہ جیل کے اندر کسی کی قبر تو نہیں بنی ہوئی، اتنا بڑی جیل کہ کسی کی قبر نہیں ہے، مر جانا ہے، تو اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ حضور کے نام پہ، جرم کیا ہے؟ کیونکہ ڈکیٹی کے کیس میں آیا ہوں میں، کہ کوئی قتل کر کے آیا تھا، کوئی ڈاکہ ڈال کے آیا تھا،
کیا کر کے آیا تھا؟ جرم کیا تھا کہ حضور کی عزت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ جرم ہے، یہ صرف ممبر تک محدود نہیں، یہ سردار بھی ہوتے ہیں۔ بہت خوب سعد محترم۔ سر مجھے ایک سوال ہے کہ آپ جس مسجد میں ہیں اب موجود امامت کروا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے امام و خطیب گزرے ہیں ایسے اس مسجد میں، ان کے دور میں اتنی تعمیرات جو ہیں وہ نظر نہیں آئی، تو آپ نے آتے ہی ایسا کیا جادو کروایا کہ اس کی قالین بھی بچ گئے، ماربل بھی لگ گیا، اور وضو خانہ بھی تعمیر ہو گیا، چھت کی سیلنگ بھی ہو گئی، اور مسجد کی تمام بجلی سولر سسٹم میں منتقل ہو گئی، تو آپ نے ایسا کیا جادو کیا؟ وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر کیونکہ جس وقت آیا تھا تو ویسا ماحول نہیں تھا، چونکہ کچھ عرصہ لگتا ہے بندے کو تعلق بناتے ہوئے، دیکھا کہ قالین بھی نہیں تھے، پتھر نہیں تھا، سارا جتنا آبادی کا ہے، جتنا لوگ بستے ہیں ان کا مسجد کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں تھا، تو تھوڑی سی میں نے جمعہ کے خطبات کے اندر تھوڑی سی توجہ دلا کے تو الحمدللہ یہی وہ لوگ ہیں کو اپنے گھر سے تو لے کر نہیں آیا تھا کہ میں نے قالین گھر سے لے کے آیا ہوں تو یہاں پھر لگوایا ہوں، یا پتھر گھر سے لے کے آیا تھا، ایسا نہیں تھا، انہی لوگوں سے، پہلے بھی یہ لوگ تھے، اب بھی وہی لوگ ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ عدم توجہ کی وجہ سے توجہ نہیں دلائی گئی، یا پھر ایسا تھا کہ شاید ان کا اعتماد نہیں تھا، کوئی ایسی وجوہات تھی، یا عدم اعتماد کی وجہ سے اعتماد نہیں تھا، لوگوں پر یقین نہیں تھا، چاہے وہ امام ہو یا کمیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کسی پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر لوگوں کی توجہ نہیں تھی۔ اب اگر کوئی ہے کچھ شاید ان کو لگا ہے کہ اب اعتماد شاید بحال ہوا ہو، یا کسی اور وجہ سے بھی، اب ان لوگوں کا وہی لوگ ہیں، اب وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آئندہ بھی میرا جو پتھر لگ چکا ہے انشاءاللہ تھوڑے عرصے کے بعد ہم جو ہے وہ برآمدے کا سارا باہر کا وہ نظام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ، وہ تو دیکھ رہے ہیں آپ پر مسجد والے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کا کام نظر آ رہا ہے۔ استاد محترم، ایک اور جو عوام اس مسجد کی ہے وہ آپ پہ اعتراض لگاتی ہے کہ جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو آپ ایک خاص پارٹی کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں، باقی پارٹی پر آپ تان و تشنیع کرتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ میرا یہ ہے کہ میں آج تک بھی کسی پارٹی کا میں نے نام لے کر تنقید نہیں کی، میرے کسی خطبہ جمعہ کے اندر براہ راست کسی پارٹی کا نام لے کر نہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، جب وہ ٹی ایل پی اگر غلط کام کرے گی، دین مخالف کام کرے گی تو اس ممبر سے اس کے خلاف آواز اٹھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جو کچھ کرتے رہے اس کو پس پشت ڈال دو، اگر کوئی اور کرے تو پھر اس ممبر سے آواز اٹھنی چاہیے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ ممبر کسی کی چاپلوسی کے لیے نہیں ہوتا، ممبر کسی کی غلامت کے لیے نہیں ہوتا، اور ممبر یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر، دین کا مزاج یہ نہیں کہ لوگوں کی شکلیں دیکھو تو پھر دین بیان کرو، دین وہ یہ جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو وہاں اگر یہ ہے کہ جو پارٹی بھی ہو، اگر دین مخالف کوئی کام کرے گی، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی کیوں نہ ہو، جب دین کے مخالف کام کرے گی تو اس ممبر سے آواز اٹھے گی۔ اور ایک اور الزام لگاتی ہے کہ عوام جس شخص پر آپ کو غصہ ہو اس کا آپ خطبے میں بغیر نام لیے اس کی اچھی خاصی کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو براہ راست بندہ کہتے ہوئے آگے والا بندہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہاں اور ویسے بھی معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہ علماء کے ساتھ اس قدر دور ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا گوارہ تک نہیں کرتے، علماء کے پاس بیٹھنا تک گوارہ نہیں ہوتے، تو یہ ممبر ہے ان لوگوں کی تربیت کے لیے، تو میں بے جا کسی پہ تنقید نہیں کرتا، بے جا کسی کا نام لے کے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کر دی ہو، حتی الوسع میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں برداشت کرتا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ممبر و محراب سے بیان نہیں کی جاتی، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت کی مزاج کو دیکھ کر بندہ صبر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس وقت بندہ کسی کی کردار کشی کرنا شروع کر دے یا ایسے غلط تہمتیں باندھنا شروع کر دے تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ ایسا جاہل طبقہ کہ جو پیچھے امامت میں نماز بھی پڑھتا ہو، پھر باہر جا کر اس کی کردار کشی کرے، جو سرے سے من گڑت ہو، حقیقت کے ساتھ تعلق نہ ہو، یا پھر ایسے الزام تراشی، بہتان تراشی کرے کہ جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پھر دکھ ہوتا ہے کہ بندہ پیچھے نمازیں بھی پڑھے تو پھر اس طرح کا رویہ ہو، تو پھر وہ حق بیان کرنے کی یہ ایک صدا یہ ممبر ہے، پھر یہاں بیٹھ کے جو ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے بھی ہے لوگ بھی بالکل، اس پہ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گربان میں بھی دیکھنا چاہیے۔ استاد محترم، ایک اور الزام میرے خیال میں اعتراض اٹھاتے ہیں کہ امام صاحب کی جو مونچھیں ہیں بہت بڑی ہیں، تو ہر وقت اسے تعاون دیتے رہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا کوئی خاص سٹائل ہے یا سٹائل نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں جو تھی وہ بڑی تھی، ٹھیک ہے، اور ویسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ظہور آباد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کی مونچھیں ہیں، وہاں ظہور آباد کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی سارے مسائل جو ہے وہ ان کے حل کر دیے گئے ہیں، شاید مولوی کا یہ مونچھوں کا مسئلہ ہے، شاید ان سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہے، تو میں نے کافی حد تک ان کی تکلیف جو ہے وہ تکلیف میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ ان کا ازالہ کیا ہے، اضافہ نہیں کیا، میں نے کچھ کٹوا دی ہیں۔ اچھا، لیکن چونکہ وہ ایک سیدنا فاروق اعظم کی اور دیگر کی اجلہ صحابہ ان کی مونچھیں تھیں، اجلہ تابعین کے اگر آپ سیرتوں کو دیکھیں، علماء و محدثین کو دیکھیں تو انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، لیکن ایسی مونچھیں رکھنا وہاں اس وقت ممنوع ہوتی ہیں کہ چونکہ شریعت کی مزاج ہم نے نہیں سمجھا، شریعت کو پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، اس وقت ممنوع ہوتی ہیں کہ جس وقت اس قدر بڑھ گئی ہوں کہ کھانا پینا ہوتے ہوئے منہ کے اندر چلی جائیں، منہ کے اندر کھانا کھایا تو پھر مونچھیں منہ کے اندر جاتی ہوں، پانی پیے تو پھر منہ میں اندر جاتی ہوں، تو پھر اس وقت بھی مکروہ حرام اس وقت بھی نہیں ہے، اس بھی وقت شریعت نے جو ہے وہ مکروہ قرار دیا، اور حرام اس صورت کے اندر ہے کہ جس وقت آپ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہو، داڑھی کو بالکل کٹوا دیں، مونچھیں بڑھا دیں، تو پھر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس چیز کی، اور اجلہ صحابہ کو دیکھیں تو پھر کیا آپ صحابہ سے بڑھ کر نہیں جانتے ہیں،
سیدنا فاروق اعظم کو خبر نہیں تھا، اور سرکار کے زمانے اقدس کے اندر حضور کے سامنے بیٹھ کر ان کی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. اگر یہ حرام تھی تو پھر سرکار نے منع کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل، اس کا جواب تو ہمارے جو زور آباد والے فیس بک پہ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ دیکھنے میں ضرور مل گیا ہوگا. استاد محترم ایک اور سوال ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں علماء کرام کا جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں جو ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں، مسجد کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. اب تو ماشاء اللہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، تو یہ کس طرح مینیج کریں گے آپ، اور آپ جیسے اور بھی بہت سارے اصل حضرات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ دین کے ساتھ تعلق ہے نا، تو دین انسان کو بھوکا نہیں مرنا دیتا. اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کہیں نا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ علم دین سکھائیں، عالم بنا، تو آگے سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مولوی کھائیں گے کہاں سے؟ اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور وہی لوگ دوسرے لمحے میں کہتے ہیں کہ جس وقت مولویوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جی مولوی کھاتے بڑے ہیں. تو یہ جو ہے وہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اپنے بیٹے کی باری آئے تو کہتے ہیں جی مولوی کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ اتنا بڑا ہے. اور سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر سب سے مظلوم طبقہ علماء کا ہے. ہر اعتبار سے جو اس معاشرے کا علماء کے ساتھ رویہ ہے، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایک تنخواہ بڑھائیں؟ میں تقریباً 5واں سال مجھے چل رہا ہے یہاں، تقریباً اس میں صرف ایک مرتبہ میں نے کہا تھا، پچھلے سال غالباً کہا تھا کہ اب 3 سال ہو گئے ہیں، کچھ اور اضافہ کر دیں. کہا جی ہم کر دیتے ہیں. میں نے کہا کتنا کریں گے؟ کہا 2000 کافی ہے. تو میں نے کہا اگر آپ جو ہمیں تنخواہ دیتے ہیں کم از کم میں دیتا ہوں، اور جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو میں اتنا تنخواہ دیتا ہوں کہ اور نہیں، امامت نہ کریں صرف 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ، کہ جو ہے وہ سختی برتاؤ کیا جاتا امام کے ساتھ. جی امام باہر پھر رہا تھا تو کیوں پھر رہا تھا، لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو کیوں بیٹھا تھا، اس کو اذان کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں. 24 گھنٹے موجود ہے، آپ 24 گھنٹے اپنے کام کریں، صرف 5 وقت کی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، اتنا تنخواہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ 1 مہینہ پابندی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. ناظرین یہ تو المیہ ہے ہمارا، اس پہ تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. استاد محترم ایک سوال ہے، کیا ترقی کے لیے اسلامی نظام ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ ترقی کے لیے جس وقت آپ شریعت کی راہوں سے ہٹ کر چلیں گے تو اس وقت ترقی نہیں ہوتی. دنیا بھلے اس کو ترقی کہتی رہے. آپ دین کے اس اصولوں کو چھوڑ کر کسی غیر کی راہوں پہ چلیں گے تو وہ ترقی نہیں کھلائے گی. ہم نے مغربی ممالک میں بہت سا دیکھا ہے جہاں پر ان کے مذہب نام کے کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. ترقی یہ ہے کہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. اور سرکار کا فرمان ہے، حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن. حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. تو قید خانوں کے اندر سہولتیں نہیں ہوتی، قید خانے کے اندر عیاشی نہیں ہوتی، قید خانے کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی کہ جو قید خانے کے باہر ہوتی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الکافر جنت الدنیا جنت الکافر. حضور نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے جنت ہے. تو جنت کے اندر ہر وہ چیز سامان مہیا ہوتا ہے. تو جب وہ ہیں کافر، سرکار کا فرمان ہے کہ بندے مومن کی زندگی دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے کے اندر آتے نہیں ہوتی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی ترقی کا راز دیکھا جائے تو انہوں نے قرآن و سنت کو تھاما ہوا ہے. مسلمانوں نے قرآن و سنت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، پس پشت ڈالا ہے تو یہ ذلت کا شکار ہے. اگر آج بھی یہ قرآن و سنت کے دامن کو تھام لیں کہ جو اسلاف کا طریقہ تھا، اگر یہ تھام لیں، اور آج جتنے بھی مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں تو وہ کن سے کر رہے ہیں؟ قرآن کھول کر انہوں نے نہیں پڑھا، ہم نے تو صرف پس پشت ڈالا ہے نا. انہوں نے کھول کر اس سے سیکھا ہے، اس سے تربیت لی ہے، اس سے مزاج لیا. اور قرآن کا اعلان ہے، فرمایا کہ زندگی کا کوئی اصول ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کا شریعت مطالعہ نے قرآن کے اندر اس کا صراط کے ساتھ بیان موجود نہ ہو. جب ہر چیز موجود ہے تو ہم لیتے کیوں نہیں ہیں؟ دوستو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے برصغیر میں صرف عقیدت پہنچی ہے، ابھی اسلام ابھی راستے میں ہے. استاد محترم سیاست کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ یہ نظام کون سی پارٹی لے کر آئی؟ نظام اگر جب تک کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، سیکولر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان کو اسلام ان کے بارے میں نہیں ہے. عمران خان وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے. ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن عملاً وہ کردار نظر نہیں آتا. الفاظ بیان کرنا آسان ہے لیکن عملاً کردار سے واضح نظر آنا تو پھر تو ہے. نام تو میں لیتا ہوں ریاست مدینہ کا، لیکن کام ہر وہ کروں کہ جو غیروں کے اندر نام پایا جاتا ہو، تو وہ ریاست مدینہ وہ نہیں ہوتی. ریاست مدینہ بنانے سے پہلے ریاست مدینہ کے اصولوں کو پڑھنا پڑتا ہے، ریاست مدینہ کے اصولوں کو پرکھنا پڑتا ہے، ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق بندہ اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. لیڈر کا کردار کچھ ہو، کارکنان کا کردار کچھ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا. لیڈر اگر اپنے کردار کو جو ہے وہ پاک و صاف کر کے بیان کرے گا، اپنا کردار اس کا پختہ عمدہ ہوگا، تو اگر کارکن اس کو دیکھے گا تو پھر وہ تربیت حاصل کرے گا. اچھا استاد محترم، حالیہ واقعات پہ کیا کہیں گے؟ فوج کا جلاؤ گراؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی ہم گئی. بھرپور اس کی مذمت کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ دینی جماعتیں کریں پھر بھی مذمت کرنی چاہیے، کوئی سیکولر جماعتیں کریں پھر بھی مذمت کرنی چاہیے. لیکن یہ اس قدر افسوسناک ہے اور اس قوم کے نوجوان نسل کو خصوصاً اس ناج تک لایا جا چکا ہے کہ وہ اس کو جرم تک نہیں سمجھتے.
آپ کی پارٹی میں بھی یہ جلاؤ گھراؤ ہوا تھا؟ جلاؤ گراؤ کا صرف الزام تھا، ان کو تو صرف کیلے کی باقی صرف ریڑھی نظر آئی تھی، اور آج تک کیلے کی ریڑھی کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں، کھانے والے میں SHO کو بھی مارا گیا تھا۔ SHO کو مارا گیا تھا، باقاعدہ طور پر موجود ہے، میں اس دھرنے میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ جس وقت مارا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتداً جو کی تھی کہ انہوں نے کارکنان نے اپنا صرف جو ہے وہ بچاؤ کرنے کی خاطر، جس وقت پہلے لاٹھی چارج اگر آپ دیکھیں تو پولیس کی طرف سے ہوا تھا، پہلے آنسو گیس کی شیلنگ پولیس کی طرف سے ہوئی تھی، پہلے ڈنڈے جو برسایا گئے تھے وہ پولیس کی طرف سے تھے، تو کارکنان نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے باقی بھاگ گئے تھے، وہ ایک بیچارہ ہاتھ میں چڑھ گیا تھا، اچھا، تو اس کی اچھی خاصی کر دی تھی۔ سعد محترم بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ یقیناً زور آباد کی عوام اور جتنے بھی دیکھنے والے ان کو جوابات مل گئے ہوں گے ان کے سوالات کے۔ مجھ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ کھانے والے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔